وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، صدیوں کے انحطاط کے نتیجے میں جہاں بحیثیت مجموعی امت ہمارے اندر عملی و اخلاقی زوال آیا ہے، وہاں پر دینی تصورات اور اصطلاحات بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں. انہی دینی اصطلاحات میں سے ایک نہایت اہم اصطلاح جہاد فی سبیل اللہ کی ہے، جس کے ساتھ سب سے بڑھ کر ظلم یہ ہوا کہ اسے بہت ہی محدود معنوں میں مقید کر کے رکھ دیا گیا. لہذا جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے معاشرے میں پھیلے ہوئے غلط تصورات اور مغالطوں کو دور کر کے اس مقدس اصطلاح کے حقیقی اور جامع مفہوم کو عام کرنا وقت کا ایک اہم ترین تقاضا ہے. اسی حوالے سے ہم نے آج کے پروگرام کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کے 2 مقامات کا انتخاب کیا ہے. ان میں سے ایک مقام ہے سورۃ الصف کی آیات 10 اور 11. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. ناظرین، آج کے پروگرام کی جو دوسری آیت ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ناظرین، یہ گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ حزب سابق موجود ہیں، ہمارے معزز مہمان، معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب مزاج اچھا؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ کرم و احسان ہے. شیخ صاحب، سورۃ الصف کی 2 آیتیں آج ہم نے پروگرام میں شامل کی ہیں، تو چونکہ اس سلسلے میں پہلی مرتبہ سورۃ الصف کی آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے، تو سب سے پہلے تو سورۃ الصف کے جو مضامین ہیں ان کا ایک خلاصہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان ہو جائے. جزاک اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سورۃ الصف قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، مدنی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 9 بہت قیمتی اس معنی میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے 23 برس کے کام اور محنت کے مشن کو بیان کیا گیا. سورۃ الصف کی آیت نمبر 9 میں الفاظ ہے: لیظہرہ علی الدین کلی. قرآن حکیم اس لیے آپ کو عطا ہوا، دین حق دین اسلام اس لیے عطا ہوا کہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اس موضوع کو اگر ذہن میں رکھیں تو سورۃ الصف کے مضامین بڑے اہمیت کے حامل ہیں. ابتدا میں ایمان والوں کو جھنجھوڑا گیا: لم تقولون ما لا تفعلون. کیوں وہ کہتے جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے مگر اللہ کے احکامات تمہارے سامنے ٹوٹتے ہوں، تمہارے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ ہے مگر ان کے لائے ہوئے دین اور قائم کیے گئے دین پر آنچ آتی ہو تمہیں پریشانی بھی نہیں ہوتی. جھنجھوڑا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سورت کا نام الصف ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے صفوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند فرماتے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر جنگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو راہ خدا میں جان تک کا نذرانہ پیش کریں مگر اس کے کلمے کی سربلندی کی نیت کے ارادے کے ساتھ. اسی طرح سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر کیا. یہود نے جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، بلکہ یوں کہیے کہ بنی اسرائیل نے جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا اور ان کے مشن میں شریک نہ ہوئے، ان کا ذکر آیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو یہود موجود تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف معاذ اللہ سازشیں کی. ان سابقہ امت کے افراد کی حرکتوں کو بیان کر کے نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو سمجھایا گیا کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا. پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب و تشویق کا انداز بھی اختیار کیا. سورت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. گویا تم یہ کام کرتے تو اللہ کے مددگار ہو.
حالانکہ اللہ کو کسی مدد کی حاجت نہیں، یہ اس کی شان کریمی کہ جو اس کے دین کی سربلندی کی جد و جہد میں لگے، پیغمبر علیہ السلام کے مشن میں لگے، اللہ انہیں اپنا انصار قرار دیتا ہے۔ تو غلبہ دین کی جد و جہد اور اس کے لیے ترغیب و تشویق اور ناکام کرنے والے ان کے لیے ڈراوا ہے جو اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب آیت کی طرف آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہمیں کوئی تجارتیں سکھانے لگ گئے ہیں، یا یہ تجارت کا لفظ یہاں کیوں آیا ہے؟ ہاں دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور ہماری لمیٹیشنز سے وہ خوب واقف ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اور ہمیں کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے، ترغیب و تشویق دلانی، اس سے بہتر کون جانتا ہوگا۔ تو دنیا میں ہم سب تجارت تو کرتے ہیں نا، کوئی نوکری کے ذریعے، کوئی کاروبار کے ذریعے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ویسے تجارت کہتے ہیں ایک چیز کے عوض دوسری چیز کا حصول۔ تو ایک تاجر بھی اپنی محنتیں لگاتا ہے، کھپاتا ہے، جس کے نتیجے میں چند پیسے کماتا ہے، نفع ملتا ہے، تو وہ تنگ دستی سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی گزرنا شروع ہو جاتی، نہ کرے تو پھر بھوکا مرتا ہے آدمی، ٹھیک ہے، ظاہر کے اسباب کے تحت بات ہو رہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں وہ تجارت بتائیں جو تمہیں ہمیشہ کا نفع دے دے اور ہمیشہ کی تکلیف سے بچا لے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تجارت آگے بیان کی جائے گی۔ تو انسان کیونکہ تجارت کمرشل ہونا اور اسٹرگل کرنا اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، تنگ دستی سے بچنے کے لیے، نفع کے لیے، ان باتوں کو ہم سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا اصل نفع ہمیں بتا رہا ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ اور یہ کام نہ کیا جائے، یہ تجارت نہ کی جائے تو آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے، اس سے بڑا گھاٹا اور اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کیونکہ تجارت کی اصطلاح ہمیں سمجھ آتی ہے، اس اصطلاح کو استعمال کر کر اصل نفع یا نقصان کی طرح متوجہ کرایا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ صرف سوال کیا گیا، کوئی جواب آیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی تجارت کو بیان کر دیا۔ ہاں، وہ قرآن حکیم کا ایک انداز ہے کہ بعض مرتبہ قرآن QA کا انداز اختیار کرتا ہے، سوال جواب سوال جواب۔ بعض سوالات اتنے ان کے جوابات واضح ہوتے ہیں کہ جواب بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب صاحب ایمان سے خطاب ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، کیا تم ایسی تجارت میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اب صاحب ایمان کا کیا جواب ہوگا؟ بالکل بتائیے۔ تو اس کا جواب اتنا obvious ہے کہ اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ اور آگے اللہ نے پھر اس تجارت کا ذکر فرما دیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو یہاں تجارت کی گویا دو موٹی موٹی چیزیں بیان کی، پہلا ایمان ہے اور دوسرا جہاد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ گفتگو تو شروع ایمان والوں سے ہوئی ہے، جی انہی کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ۔ ہاں، بہت اہم اور قیمتی سوال ہے کہ آیت کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور آخر میں کہا جا رہا ہے اگر تم واقعتاً، یعنی بلکہ کہا جا رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اب یہ جملہ اردو میں کتنا عجیب لگ رہا ہے، ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو قرآن حکیم میں جملہ بھی موجود ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک تو اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ بچپن سے ہمیں ایمان مجمل یاد ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو اللہ تعالیٰ کا دونوں کا مطالبہ ہے۔ تو یہاں پر ایمان کے وہ دعوے دار بھی تھے، مدنی زندگی کو ذہن میں رکھے، جہاں منافقین تھے، کلمہ گو مسلمان تو تھے، مگر قرآن کریم ایک مقام پر ان کے بارے میں بتاتا ہے لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ محض زبان کے اقرار سے ہی تجارت پوری نہیں ہوگی، بلکہ تم دلی یقین والا اور قلبی یقین والا اور گہرائی والا ایمان لاؤ، اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ قرآن پاک میں دیکھیں، اکثر جگہ آمنو کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ وعملوا الصالحات۔ ایمان اگر واقعتاً دل میں ہوگا تو عمل صالح دکھائی دے گا۔ آج ہم سمجھیں کہ ایمان اگر واقعتاً دل میں ہوگا تو جہاد کا عمل دکھائی دے گا، اور اگر جہاد کا عمل دکھائی نہیں دے رہا، عمل صالح کا عمل دکھائی نہیں دے رہا، اس کا مطلب ایمان موجود نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا۔ جب یہاں سے خوف خدا اٹھا، کل کی جواب دہی کا احساس اٹھا، نماز بھی ضائع ہوگی، کوئی چوری بھی کر لے گا، کوئی شراب بھی پی لے گا، تو ایمان والے جو محض زبان کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے یہ زبان کا دعویٰ فقط کافی نہیں، یہ بھی ضروری ہے مگر کافی نہیں، دل سے ایمان لانے کا تقاضا اور مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور جب ایمان دل میں اترتا ہے تو پھر لا محالہ اس کا اظہار عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ شیخ صاحب، جو دوسرا جز یہاں بیان کیا گیا وہ ہے کہ تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ آج کے پروگرام میں ہم ذرا اسی جہاد پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے تو یہ جو موضوع ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع،
یہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے ہمارے دین میں، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، وہ تھوڑا سا واضح ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ان آیات کا بھی انتخاب فرمایا اور موضوع بھی یہ رکھا، اور جیسے کہ انٹرو میں آپ نے بیان فرمایا کہ بعض دینی اصطلاحات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ بڑی بے انصافی اور ظلم کا رویہ اختیار کیا گیا، اور جن میں ٹاپ آف دا لسٹ جہاد کی اصطلاح بھی شامل ہے۔ اب یہ تصور کرنا کہ جیسے ہی جہاد کا لفظ آئے گا فوراً جنگ ذہن میں آ جائے، یہ بات درست نہیں ہے، گو کہ اس کو ہم آگے مفہوم کے ذیل میں سمجھ لیں گے۔ ابھی تو آپ کا سوال ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہے کتنا اہم، اور ابھی تو جو آیت کریمہ زیر مطالعہ وہ خود بتا رہی یہ کریں گے تو دردناک عذاب سے بچیں گے، تو جہاد تو کرنا ہے، یہ تو اس کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ لیکن ایک نہیں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کی آخری آیت میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح سچے ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ وہ قرآن حکیم بتاتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، سچے پکے، حصر کا اسلوب ہے عربی اسلوب میں، سچے پکے ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہیں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو سچا ایمان والا وہ ہوگا جس کے عمل میں جہاد دکھائی دے گا، اور اگر جہاد نظر نہیں آ رہا تو سچا ایمان والا نہیں ہوگا، تو یہ کرنا لازمی کام ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم ایک ترازو ہمارے سامنے رکھتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، 8 محبت ایک طرف، 5 رشتے ناتے، 3 مال و اسباب کی محبتیں، اور 3 محبتیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ قرآن کریم فرما رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے اگر اے لوگو تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مال جو بڑی محنت سے تم نے کمایا، مفت میں نہیں ملا، محنت سے کمایا، اور وہ مکانات جو وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، چلتی ہوئی تجارت ہے، اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، یہ 8 محبتیں ایک پلڑے میں رکھ لیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ 8 ان میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی محبت سے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، ایک دھمکی کا سا انداز ہے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ 8 محبت ایک طرف ہے اور یہ 3، اگر یہ 3 والا پلڑا بھاری تو یہ تو مطلوب ہے، اور اگر یہ اوپر یہ 8 والا بھاری تو پھر عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور بات ہے نعمان صاحب، اللہ کی محبت قلبی معاملہ، رسول اکرم علیہ السلام کی محبت قلبی معاملہ، عمل میں کیا نظر آئے گا؟ جہاد کا عمل۔ تو جہاد اتنا اہم ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا اظہار اس سے ہوگا، جہاد اتنا اہم عمل ہے کہ ایمان دل میں ہے تو اس کا اظہار جہاد کے ذریعے سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا تاکیدی حکم میں عطا کیا۔ ایک مقام اور عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ایک تو زیر مطالعہ آیت آ چکی ہے، اور ایک اور بھی آ جائے گی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، کامیابی کے لیے جہاد کرنا ضروری۔ اور قرآن حکیم میں سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 69، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اگر ہمیں واقعاً ایمان والا بننا ہے، اگر ہمیں عذاب سے اگر بچنا ہے، اب اگر ہمیں ہدایت چاہیے ہے اور دردناک عذاب سے بچنا ہے تو جہاد تو کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی آپشنل یا اختیاری معاملہ نہیں ہے، یہ لازماً کرنے والا کام۔ بالکل عاشق صاحب، جو ایک اور آیت ہم نے آج کے پروگرام کے لیے منتخب کی تھی، میرے خیال سے وہ بھی اسی مقام پر زیادہ اس کا بیان مناسب رہے گا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 جس کا ترجمہ میں شروع میں رکھ چکا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو اس میں تقوی کے ساتھ جو وہ تقوی کا حکم دیا گیا، اور پھر کہا کہ وسیلہ اس کی جناب میں تلاش کرو۔ ایک ہمارے یہاں یہ وسیلے کا لفظ ہے، وہ پتہ نہیں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں کس معنی میں آیا؟ دیکھیے، ایک تو وسیلے کا لفظ حضور کے لیے بھی استعمال ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کی دعا میں اس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی قرب کی انتہا کا مقام جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوگا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یعنی جن ہستیوں کو اللہ کی بندگی میں شامل کیا گیا، قرآن کریم بتاتے وہ تو خود اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں، قرب، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں شامل کیا گیا نا، تو اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ کی الوہیت میں شامل کرنے کی مشرکوں نے کوشش کی، اللہ فرماتے وہ تو خود اللہ کا وسیلہ
قرب تلاش کرتے ہیں. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے. ایمان والوں، اللہ کا وسیلہ چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو تو تقوی بھی اختیار کرنا ہوگا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو قرب کے لیے تقوی بھی ضروری، خوف خدا. اور جب یہ خوف خدا دل میں ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا. اور عمل کے اعتبار سے بڑی جامع اصطلاح جس پر آج ہم کلام کر رہے ہیں وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور اس کا حاصل کیا بتایا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. گویا جہاد کروں گا تو فلاح پاؤں گا. تو ہمارے پچھلے سوال کا ایک اور اہم نقطہ یہ آ گیا کہ بھائی اس کی اہمیت کو کس کس انداز سے قرآن پاک نے بیان فرمایا. تو یہ آیت المائدہ کی آیت نمبر 35 جس کا آپ نے انتخاب کیا کہ یہ بھی بتا رہی کہ اگر فلاح اصل کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا. قرب الہی بھی اسی سے ملے گا اور فلاح بھی اسی سے ملے گی. بالکل. شیخ صاحب آتے ہیں دوبارہ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے. یہ جو لفظ جہاد ہے اس کا بنیادی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب کسی اصطلاح پر کلام ہوتا ہے، پہلے بھی ہم نے اس انداز کو اختیار کیا کہ کسی ایک لفظ یا اصطلاح کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے اور ایک اس کا اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے. ایک اس کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں، ایک اس کے کونوٹیٹو میننگ ہوتے ہیں. جہاد کا لفظ یعنی مسکنسیپشنز تو ہیں، تصور محدود ہو گیا جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا، یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن جوہد کا لفظ ہم سب استعمال کرتے ہیں، جد و جوہد. تو لغوی طور پر یہ لفظ جو ہے جہاد کا، جیم ہا دال اس کا مادہ ہے. اب عربی میں آپ کے علم میں ماشاءاللہ آپ استاد بھی ہیں عربی کے، کہ ایک بیسک روٹ ورڈ ہوتا ہے جس سے بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں. تو جیم ہا دال اس کا لغوی جو ہے وہ مادہ ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ کوشش کرنا، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. اسی سے لفظ بنا ہے جہاد کا یا مجاہدہ، جس میں کوشش کے مقابلے میں کوشش ہوا کرتی ہے. یعنی ایک طرف سے ایک عمل ہو رہا ہے، دوسری طرف سے دوسرا عمل ہو رہا ہے. مثلا مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے، تو پولیس والے ڈاکوؤں سے کراس فائرنگ کر رہے تھے. تو مقابلہ ہے نا، 2 طرفہ ہے نا، ڈاکو ان پر فائرنگ کر رہے ہیں، پولیس والے ان پر فائرنگ کر رہے ہیں. تو اللہ کرے پولیس والے کامیاب ہو. تو 2 ڈاکو مارے گئے، یہ مقابلہ 2 طرفہ. اسی طرح مجاہدہ 2 طرفہ معاملہ، اس کو کشاکش کہا جائے گا یا کوشش کے مقابلے میں کوشش کہا جائے گا. اس کو جگہ ایک مثال سے اگر کھول دوں، شیطان کیا کوشش کرتا ہے؟ ہمیں ورغلائے. ہمیں کیا کوشش کرنی ہے؟ ہم اللہ کی اطاعت پر رہیں. تو شیطان کی بھی ایک کوشش ہے، ہماری بھی ایک کوشش ہے. کوشش کے مقابلے میں کوشش، یہ مجاہدہ ہو جائے گا. اسی اعتبار سے جب اس کو ہم دینی پیراڈائم میں سمجھتے ہیں، اصطلاحی طور پر سمجھیں گے، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، تو ہاں ایک حدیث ہم بیان کر رہے ہیں صحیح بخاری شریف سے، جہاں لفظ قتال کا آیا مگر فی سبیل اللہ کی وضاحت اس سے ہو جاتی ہے. میں پڑھ دیتا ہوں، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. مشہور حدیث ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی کسی قبیلے کی حمایت میں لڑتا ہے، کوئی بہادری کے لیے لڑتا ہے، کوئی چرچے کروانے کے لیے لڑتا ہے، کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے؟ وہ قتال کا لفظ ہے، لیکن اللہ کی راہ کے الفاظ واضح ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ جس نے اس لیے جنگ کی تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کر رہا ہے. حاصل کلام کہ اللہ کی راہ کا لفظ جب فی سبیل اللہ جوڑ رہے ہیں تو اس سے ہمارے بہت سارے فقہا قتال بھی مراد لیتے ہیں. اور ہاں جہاد کا لفظ کبھی قتال کے مفہوم میں بھی آتا ہے، لیکن قتال ہمیشہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاد کا لفظ ہمیشہ جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ کوشش اور محنت کے معنی میں. تو مجھے نفس کے خلاف بھی محنت کرنی ہے، شیطان کے خلاف بھی محنت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کے لیے محنت کرنی. اس پورے پروسیس کو ہم جہاد کہتے ہیں. اور جب اس سب میں مقصود ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کا کلمہ میری ذات پر بھی تو سر بلند ہو، میرے گھر میں بھی تو سر بلند ہو، میرے ماحول میں سر بلند ہو، نظام کی سطح پر بھی، یہ ساری کوشش اگر اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ جہاد فی سبیل اللہ. ہاں جب آگے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تو جہاد میں ہوتے ہوتے کبھی قتال کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، جب باقاعدہ جنگ کا معاملہ پیش آئے. جنگ بھی وہ فی سبیل اللہ ہوگی جس میں مقصود اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو. شیخ صاحب آپ نے کوشش کا ذکر کیا، تو کوششیں تو بہت ساری ہوا کرتی ہیں، جیسے آپ نے وہ ڈاکوؤں کا ذکر کیا تو وہ بھی تو کوشش کر رہے ہیں، تو کیا ان کی یہ کوشش بھی جہاد کہلائے گی؟ ہاں بڑا اچھا سوال، شکر ہے آپ نے آگے نہیں پڑھا. آپ نے کہا ان کی کوشش بھی جہاد کہلائے گی. دو اعتبارات سے سمجھ لیں. کوشش تو ہر ایک نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، ڈاکو بھی کوشش کرتا ہے نا، چور بھی کوشش کرتا ہے، حرام خوری کرنے والے بھی کوشش کر کے حرام کماتے نا. یہ کوشش کے لفظ تو لفظ آ جائے گا جہاد کا. ناظرین آپ کو عجیب لگے گا، لیکن لغوی اعتبار سے انگلش میں کہوں گا اسٹرگل، آپ کہیں گے ٹھیک ہے. اردو میں کہوں گا جد و جہد، تو وہ بھی کر رہا ہے، آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. تو عربی میں اگر لغوی طور پر کہوں گا تو جہاد وہ بھی کر رہے ہیں، مگر چوری کر کے اپنے پیٹ ہی پالنا چاہ رہے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے. تو کبھی کوششیں منفی ہوتی ہیں جیسے چوروں کی، ڈاکوؤں کی، کبھی کوششیں منفی ہوتی ہیں مشرکوں کی. اور قرآن میں لفظ جہاد آیا، یہ سورہ لقمان میں ہے، آیت نمبر 15. مشرک ماں باپ کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اب جہاد کا لفظ ہے لیکن لغوی.
لٹرل میننگ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ ماں باپ تجھ سے جہاد کریں، کیا مطلب تیرے مقابلے میں کوشش کریں، تجھ پر زور ڈالیں، تجھ پر پریشر ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کر اللہ فرما رہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ تو منفی کوششیں کافروں کی، مشرکوں کی، مجرموں کی بھی ہیں، لغوی طور پر وہ بھی جہاد کر رہے ہیں، بس لفظ جہاد، آگے الفاظ ہم نہیں پڑھ رہے۔ اور کبھی کوششیں مثبت بھی ہوتی ہیں، پازیٹیو بھی ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے بھی فی سبیل اللہ کا پہلو نہ ہے۔ بھائی ایک آدمی اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، جی یہ بھی جہاد ہے۔ وہ جہاد نیگیٹو تھا، یہ جہاد پازیٹیو ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے حقوق کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہوں، اپنے خطے کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہوں، محنت کر رہے ہوں، اسٹرگل کر رہے ہوں، وہ بھی جہاد کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی اپنے نظریات کے پرچار کے لیے کوشش کر رہا ہو تو وہ بھی کوشش جہاد ہے۔ ہاں ایک بندہ مومن اللہ کے کلمے کے سر بلندی کے لیے کوشش کرے گا تو یہ کوشش کیا ہو جائے گی؟ فی سبیل اللہ ہو جائے گی۔ تو جہاد مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، لٹرل میننگ ہے، لیکن کوشش میں یہ پہلو کے سامنے ہو اللہ کے کلمے کی سربلندی، یہ دینی پیراڈائم میں جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے۔ شیخ صاحب دینی احکامات کو دیکھنے کا ایک نظریہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں حکم جو ہے یہ حقوق اللہ میں سے ہے، یہ فلاں حکم جو ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ یہ جو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے اس کو ہم کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے جب پیش نظر ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی تو یہ اللہ کا حق بھی ہے، زمین اللہ کی، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، معبود وہ ہے، حاکم وہ ہے، ان الحکم الا للہ، تو حکم کا اختیار اللہ کے لیے۔ 3 مرتبہ یہ بات قرآن پاک میں آئی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی آئی ہے۔ تو اللہ کا بھی حق ہے کہ اس کی بڑائی کا نفاذ ہو، اس کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی وہی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ جہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کا بھی حق ہے۔ اور ہاں مخلوق کو عدل تبھی ملے گا جب مخلوق العادل ذات اللہ کے حکم کے تابع ہو کر زندگی گزارے۔ جب تک بندوں کا قانون چلتا ہے بندے پستے، بندے بندوں پر ظالم بن کر بیٹھ جاتے، حاکم بن کر بیٹھ جاتے، ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بندوں کا بھی حق ہے کہ ان کو ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے، اور اس کا حاصل یا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو اور اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا عمل یعنی اللہ کی زمین پر اس کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کرنا، یہ حقوق العباد میں سے بھی ہے، تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لایا جا سکے۔ اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ دونوں طرف سے تقاضے۔ بالکل بالکل، اور جیسے ہمارے بہت سارے لوگ حقوق العباد کے حوالے سے بڑے حساس ہوتے ہیں، جو کہ ہونا چاہیے، حقوق العباد کو تو بائی پاس کر جاتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے، لیکن جو حقوق العباد کے لیے بھی بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ بھی تو دیکھیں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات تو کر رہے ہیں، مگر ظالموں کی فیکٹریاں یا ظالم نظام جو ہے وہ بھوکوں کی پوری فیکٹریاں تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس ظالم نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے تو ہم نے کیا مخلوق کی واقعتاً خدمت کی؟ تو یہ حقوق العباد میں سے بھی ہے اور حقوق اللہ میں سے بھی کہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے کلمے اس کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی جائے۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، کچھ مغالطے بھی ہیں اس پر بھی کلام کریں گے۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو کچھ مغالطے ہمارے معاشرے میں مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں ان پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، اور اسی طرح سے ہماری زندگی میں یہ جہاد کہاں کہاں پر نظر آنا چاہیے اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ فی الوقت اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے جہاد فی سبیل اللہ کے مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ جہاد کا لغوی مفہوم کیا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں،
جہاد فی سبیل اللہ کا جو تقاضا ہے وہ کس اہمیت کا حامل ہے، یہ بات بھی ہم پر واضح ہوئی۔ اور آخری بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ بیک وقت حقوق اللہ میں بھی ہے اور حقوق العباد کا بھی یہ حصہ بنتا ہے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ صاحب، گزشتہ کچھ عرصے سے جو بھی حالات بین الاقوامی طور پر رہے ہیں، معاملہ یہ رہا ہے کہ اب جب بھی کبھی کوئی لفظ جہاد استعمال کرتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں فوراً جو ہے تلوار، بندوق اور کچھ خاص قسم کے جو ہے ہیولے وہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ تصور درست ہے؟ کیا جہاد صرف یہی ہے یا یہ تصور کچھ محدود ہو گیا، گڑبڑ ہے کچھ اس میں؟ جی، دو اعتبارات سے اس کو دیکھ لیں۔ ایک تو پچھلے 100 برس میں کم و بیش اسلام دشمنی کے لیے جتنی کوششیں کی گئیں اور مسلمانوں کی تعلیمات پر جتنے اعتراضات کیے گئے، ایک اس کا بھی شاخسانہ ہے کہ لفظ جہاد کو بدنام کیا گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے فلسطین کے مسلمانوں پر یہودی ظلم و ستم کرتا ہے، مگر اس کے لیے کوئی یہودیت کے طرف سے ظلم یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ عراق میں جا کر، افغانستان میں جا کر امریکنز نے اور یورپینز نے لاکھوں لوگ شہید کر دیے، مگر کبھی ان کے لیے اس طرح کی انویژن کے لیے کرسچینٹی کا ذکر نہیں آیا۔ جہاں کہیں بھی آتا ہے اسلام کا نام آ جاتا ہے، مسلمانوں کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے انٹلیکچوئل لیول پر۔ میں کہتا ہوں اس کو فکری طور پر یہ ڈرون حملے ہیں کہ ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور اسلامک جہاد اور نہ جانے کون کون سی اصطلاحات، یہ تو ہے غیروں کا معاملہ۔ اپنوں کا بھی حال یہ ہے کہ ماضی میں بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ بھئی جیسے جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بس فوراً سے داڑھی والے، ٹوپی والے 4 افراد ذہن میں آئیں گے، آستینیں جنہوں نے چڑھائی ہوں گی، بڑے بڑے خنجر ہوں گے، لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے۔ یہ مسکنسیپشن ہے۔ جیسے ابتدا میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے سمجھا، جہاد کا لغوی مفہوم کیا ہے، اصطلاحی مفہوم کیا ہے، کوشش، محنت، اسٹرگل، جد و جہد، اور تاکہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کا آبجیکٹو ہمارے سامنے رہے۔ ہوا یہ ہے کہ جہاد اور قتال کو بالکل مکس کر دیا گیا۔ قتال صرف جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاد کبھی قتال کے لیے بھی استعمال ہوا، سورہ توبہ میں استعمال ہوا، غزوہ تبوک کا بیان ہے، لیکن جہاد ہمیشہ قتال یعنی جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جب بھی لفظ جہاد استعمال ہوگا تو بس قتال یعنی جنگ، حالانکہ ہم نے کچھ دیر پہلے کئی آیات کا ذکر کیے تو ہر مسلمان نے کرنا ہے۔ نجات کے لیے ضروری ہے، ہدایت کے لیے ضروری ہے، ایمان کا اظہار اس سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کا اظہار اس سے ہوگا، فلاح اس سے ملے گی، قرب اس سے ملے گا۔ تو جنگ تو کبھی کبھی ہوتی ہے اور جہاد تو ایمان کا تقاضا، مستقل کیا جانے والے کام۔ تو ایک ہی اصل مغالطہ ہے اور وہ ہے جہاد اور قتال کو بالکل برابر کر دینا۔ اچھا بھائی جنگ تو کبھی کبھی ہوتی، تو ایک اصطلاح ہمارے چلتے کہ کچھ لوگ کر لیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، نماز جنازہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں گے، فرض کفایہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ جب جنگ ہوگی تو دیکھی جائے گی بھائی اب تو فوجیں موجود جا کے لڑ لیں گے، باقی مسلمان فارغ ہو گئے، حالانکہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب جہاد کو فقط جنگ سمجھ لیا گیا تو بھئی یہ تو ہمارے کرنے کا کام ہی نہیں، فارغ۔ اور ہم یہ آج پوری آیت کریمہ کے مطالعے میں سمجھ رہے ہیں کہ دردناک عذاب سے بچنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہوا، اس سے بڑھ کر ایک بات یہ ہوئی، جب مسلمان لڑ رہے جہاد کر رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی رشینز گئے تھے افغانستان سے تو وہاں کے وار لارڈز نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، تو مسلمان لڑے تو جہاد ہو رہا ہے۔ یا ایران عراق کی جنگ ہوتی رہی، ہاں ایک کو فیول دیا امریکہ نے، ایک کو فیول دیا نہیں بھڑکایا برطانیہ نے، بعد میں سب باتیں کھل گئیں، تو مسلمان لڑتے رہیں گے تو کیا یہ جہاد ہو رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مغالطہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ جہاد اور قتال کو بالکل برابر کر دیا گیا۔ ہاں اللہ کے کلمے کی سربلندی کی اسٹرگل اور جد و جہد کے دوران میں قتال کا مرحلہ آ سکتا ہے، اللہ کے رسول نے قتال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جہاد کا عمل مستقل ہے، مکی دور ہے، کوئی جنگ تو نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ فرقان آیت نمبر 52 ہے، اے نبی سے بڑا جہاد کیجئے قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ تو اصل مغالطہ کیا ہے؟ جہاد اور قتال کو بالکل برابر کر کے باقی مسلمان سمجھے کہ ہم تو بالکل اس سے فارغ نہیں ہیں، یہ کیے بغیر نجات نہیں ملے گی۔ تو جہاد مستقل عمل کا نام ہے اور یہ پورے اس کے مراحل ہیں اور یہ زندگی بھر کا عمل ہے جس میں ہر مسلمان کو اپنا پارٹ پلے کرنا، اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ شیخ صاحب یہ بات تو اچھی طرح سے واضح ہو رہی ہے کہ ایک مستقل کرنے کا کام ہے جہاد، مسلسل ایک کوشش ہے جو کرتے رہنی ہے۔ تو یہ کوشش ایک فرد ہے یا میں اپنی ذاتی زندگی میں یہ جہاد کس طرح اور کس کے خلاف کروں گا؟ جی پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری کوششیں انفرادی سطح پر بھی ہوں گی اور اجتماعی سطح پر بھی، یا یوں کہیے کہ آپ کی میری انفرادی سطح پر بھی ذمہ داری اور اجتماعی سطح پر بھی۔ انفرادی سطح پر کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنا جس کام کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، سورہ زاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر ہم امتی بھی ہیں نبی اکرم علیہ السلام کے۔ تو دو اور ذمہ داریاں،
اللہ کے نبی نے 23 برس دعوت دین کا کام کیا، ہمیں بھی دعوت دین کا کام کرنا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، جہاد کرنا ہوگا. اور اللہ کے نبی نے 23 برس کی جد و جہد میں اقامت دین، غلبہ دین، نفاذ دین کی جد و جہد فرمائی، تو یہ بھی ہماری ذمہ داری بنے گی. تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے بھی کوشش یعنی جہاد، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کی بھی کوشش یعنی جہاد، اور اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی بھی کوشش یعنی جہاد. یہ 3 لیولز پر اب ہم بات کریں گے. اب آئیے پہلا سوال جو آپ نے ابھی کر لیا ہے کہ میں انفرادی سطح پر کہاں کہاں جہاد کروں. اچھا دوبارہ دوہرا لیں، کوشش کے مقابلے میں کوشش. مجھے کوشش کرنی اللہ کی بندگی کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی. کبھی نفس آڑے آتا ہے، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے آیت نمبر 53 میں ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی بڑی شدید دعوت دیتا ہے. اور کبھی قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ نفس تو کیا ہے، معبود بن جاتا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا. تو ایک نفس کی چاہت ہے اور ایک میرے رب کی چاہت ہے. نفس کی چاہت نیچے، رب کی چاہت اوپر. نفس کی کوشش ہے کہ برائی کی طرف لے جائے، میری کوششوں میں اطاعت پر رہوں، نافرمانی سے بچوں. کوشش کے مقابلے میں کوشش. اور مقصود کیا ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی. پہلے یہاں تو بھائی ہم دنیا جہاں میں چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو، 5.5-6 فٹ کے وجود پر نہ ہو، تو کیا ہم دعوے کر رہے ہیں. تو یہ پہلا آپ کہہ لیجئے کہ گوشہ ہے، یا پہلا مرحلہ آپ کس کو کہہ لیجئے کہ جہاں نفس کے خلاف ہم نے مجاہدہ کرنا ہے. نمبر 2 ذکر آ چکا شیطان. شیطان ہمارا کیا ہے، قرآن پاک کہتا ہے دشمن ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو. دشمن سمجھیں گے تو چوکنا رہیں گے. ہم تو پیارے سے چھوٹے سے بچوں کو کیا کہتے ہیں، بڑا ہی شیطان. انا للہ و انا الیہ راجعون. شاید کسی اور پروگرام میں پہلے بھی کبھی ہم بات کر چکے، نہیں کہنا چاہیے. تو شیطان دشمن ہے، وہ کوشش کرتا ہے ہمیں ورغلانے کی. ہمیں کوشش کرنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر رہنے کی. کوشش کے مقابلے میں کوشش کا معاملہ. اور پھر شیطان کی پارٹی بھی من الجنتی، تو ایک معاشرہ ہے اور معاشرے میں برے لوگ بھی ہیں، اور معاشرے میں بڑی تعداد خیر سے دور بھی ہو جاتی ہے. قرآن پاک بتاتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 116 وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کا کہا مانو گے، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. تو معاشرے میں جو شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان کی باتوں کو پروموٹ کرنے والے، وہ ہمیں برائی کی طرف لے جانا چاہیں گے. ہمیں رحمان کی بات ماننی ہے اور اس کی اطاعت پر کاربند رہنا ہے. کوشش کے مقابلے میں کوشش کا معاملہ. تو یہ ہے نفس کے خلاف بھی، شیطان کے خلاف بھی، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے برے افراد کی کوششوں کے خلاف بھی جہاد، تاکہ میں اللہ کی بندگی کرتا چلا جاؤں جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا. شیخ صاحب کچھ ایسے عوامل ہوں گے جو میرے مددگار بن سکیں اس مرحلے پر جہاد کرنے میں؟ بہت اہم بات ہے. اگر ہم اس کو یوں ریفریز کر لیں، کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، تو دیکھیے ہمارے ناظرین کو بھی الفاظ یاد ہے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بار بار قرآن کہتے ہیں جہاد کرنا ہے مال سے بھی اور جان سے بھی. تو جب تک اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا نا، یہ مال کی محبت کا بریک اگر لگا رہا تو مسئلہ خراب ہے. مال آئے اور اللہ کی راہ میں جاتا رہے تو مال بھی پاک ہوگا، دل بھی صاف ہوگا. اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا ہے. پھر جان کو کھپانا ہے. صبح اٹھنا تو ہوگا نا فجر کے لیے، سردی ہے تو نرم بستر چھوڑنا ہوگا، گرمی ہے تو راتیں مختصر ہوتی ہیں تو نیند چھوڑنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی. تو جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا. اسی طریقے پر قرآن پاک ہے. جتنا میرا ایمان بڑھتا ہے، اللہ ہم سب کے ایمان میں اضافہ عطا فرمائے. قرآن سے جتنا ایمان بڑھے گا، عمل میں میرے قدم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک اہم نعمان صاحب جو بات ہے نا، وہ ہے خیر کا ماحول. اگر میں نیک لوگوں کے ساتھ، قرآن پاک بھی کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ماحول خیر کا ہوتا ہے تو خیر کا کام کرنا آسان ہوگا، بدی سے نفرت بھی ہوگی. اپنے جیسے لوگوں کو دیکھوں گا تو ترغیب و تشویق ملے گی. تو قرآن سے تعلق، قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت مگر تدبر کے ساتھ، قرآن حکیم کی انڈرسٹینڈنگ، دروس قرآن کی محافل، قرآن کی محفلوں میں جانا، مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اور جان کو کھپانا اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، ان وجود کو اللہ کی جو ہے وہ نعمت سمجھ کے اطاعت میں استعمال کرنا اور خیر کے ماحول کو اختیار کرنا. تو اس پہلی منزل کی جو مراحل میں ہم نے جہاد کرنا ہے، ہمیں بہت معاونت ملے گی انشاءاللہ. صحیح. ایسے آپ نے بھی ذکر کیا، اور ویسے بھی آتا ہے کہ لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا یہ کوشش بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہوگی، اور اگر ہوگی تو اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات بالکل ہوگی، اس لیے کہ جیسے کہ ذکر کیا گیا، ہم پر اکیلے اللہ کا بندہ بن جانا یہ کافی نہیں ہے. اور فقط اتنی ذمہ داری نہیں، ہم امتی ہیں نا نبی اکرم علیہ السلام کے. تو ختم نبوت کے بعد تو ہمارا فرض ہے کہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. پھر اللہ کے کلمے کی سربلندی صرف میری ذات تک تھوڑی ہو، ماحول میں بھی ہو. تو ماحول میں تو اور دعوتیں بھی چل رہی ہیں، شر کی دعوتیں بھی چل رہی ہیں، تو مجھے خیر کی دعوت چلانی چاہیے. تو یہ تو پہلا جواب اس تعلق سے کہ یہ کرنا میرا فرض ہے، یہ کرنا لازم ہے، یہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہاں
یہاں بھی 3 باتیں آ جائیں گی، پہلے بھی 3 باتیں تھیں، پھر دوبارہ 3 باتیں آ رہی ہیں۔ یہاں 3 باتوں کو قرآن پاک میں ایک مقام پر ذکر آتا ہے اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 باتیں، اللہ کی طرف دعوت دیجیے، اللہ نے حکم دیا، فعل امر ہے، امپیریٹو انداز ہے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمہ، حکمت سے مراد دلائل ہے۔ یہاں پر مستحکم مضبوط کو کہتے ہیں نا، فکر کا پختہ ہو جانا، دلائل کا پختہ ہونا۔ تو بعض لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جن کو آپ انٹلیکچوئل کہیں، غور و فکر کرنے والے کہیں، کم ہوتے مگر ان کا اثر بہت ہوتا ہے۔ جیسے وجود میں دماغ کا وزن چھوٹا تھا، تھوڑا سا، لیکن پورے وجود کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، سگنلز دے رہا ہوتا ہے کہ پین کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، سانپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو چند افراد ہوتے ہیں لیکن وہ ذہین ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، ان کے سامنے دلائل کے ساتھ دعوت پیش کرنا۔ اچھا، اور انٹلیکچوئلز کے اندر شرعی دعوتیں بھی چل رہی ہیں، بالکل چل رہی، تو دونوں دعوت کے مقابلے میں دعوت، ٹکراؤ، جہاد ذہن میں رہے۔ نمبر 2 والموعظۃ الحسنہ، عمدہ واعظ کے ذریعے۔ یہ تقریباً 90% لوگوں کی بات ہو رہی جو عوام الناس ہوتے ہیں۔ عوام الناس کے بعد دماغ، یعنی یہ دماغ تو ہے لیکن وہ انٹلیکچوئل اتنے نہیں ہوتے، نہ کوئی فلسفیانہ سوالات ان کے ہوتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یعنی صدق دل سے، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، دلجوئی کرتے ہوئے، اپنے کردار کی گواہی پیش کرتے ہوئے حق بات ان کے سامنے رکھیں، وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا قرآن بتا رہا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے جدال کیجئے، مباحثہ کیجئے، مگر احسن، بہترین، سب سے بہترین انداز سے۔ ایک طبقہ ہوتا ہے میں نہ مانو والا، جو نہ مانتا ہے نہ ماننے دیتا ہے، نہ کھیلتا ہے نہ کھیلنے دیتا ہے، بہرحال وہ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراضات کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، فتنے اٹھانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کو جواب دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک، جو قبول کر چکے ان کا ایمان خراب نہ کریں، اور ہو سکتا ہے ان کو جواب ملے تو شاید ان میں سے بھی کوئی حق کی طرف آ جائے۔ یہ 3 سطح ہیں، ذہین افراد، عوام الناس اور فتنہ پرور قسم کے لوگ، ان کو بھی دعوت دینی ہے، دعوت اور بھی ہے، ہمیں حق کی دعوت دینی ہے، دعوت کے مقابلے میں دعوت چلے گی تو یہ بھی جہاد ہوگا۔ اچھا صاحب، یہ جو دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں جن سے ہم مدد لے کر جہاد کریں؟ بالکل، دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ قرآن حکیم خود سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور جا بجا مختلف پیراوی میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ ایک آیت کا تھوڑی دیر پہلے حوالہ بھی ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، مکی دور کی صورت ہے۔ یہاں جہاد جنگ کے معنی میں نہیں، بلکہ جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں، اور جو شبہات ان کو رفع کیا جائے، تو ان سے بڑا جہاد کیجیے قرآن کے ذریعے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 52 ہے۔ سورہ قاف کے آخر میں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی تذکیر کیجیے، یاد دہانی کرائیے قرآن کے ذریعے اس کو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہو۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، اے رسول جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کر دیجیے۔ لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، سورہ مریم کے آخر میں آتا ہے قرآن کیوں عطا ہوا، آپ کی زبان میں کیوں آسان کیا گیا، اس کے ذریعے بشارت دیجیے، اور اس کے ذریعے جھگڑالو قسم کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو اولین ذریعہ خود قرآن حکیم ہے، پھر اللہ نے جو صلاحیتیں دی، مال بھی خرچ ہوگا طباعت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، پھر آج جو بھی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اس کو مسلمان کرنا ہے، اور ان ذرائع کو جن کے ذریعے شر پھیل رہا ہے، شیطان کی دعوت جاری ہے، تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اللہ نہیں پوچھے گا تم نے رحمان کی دعوت کیوں نہیں پہنچانے کی کوشش کی۔ البتہ یہ جو میڈیا کی میں نے بات کی، ٹیکنالوجی کی، اس کا شر کا پہلو اس کو ہمیں مائنس کرنا پڑے گا، یہ ذہن میں رہے، دین کا وقار بھی کسی شے کا نام ہے۔ اس مرحلے پر بھی اگر میں ایک اجتماعیت اختیار کر لیتا ہوں، کوئی انجمن، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی انسٹیٹیوشن، تو مجھے کام کرنے کے مواقع بھی مل جاتے، اور بہت ساری سہولتیں، بہت ساری سہولیات اور افراد پول ہو جاتے، تو کام کرنا دعوت کا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کو جماعت اختیار کرنا، قرآن پاک کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے جماعت ایک گروہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ تو قرآن پاک بھی مال کا خرچ کرنا، وقت کے جو بھی دستیاب میڈیمز ہیں ان کو استعمال کرنا، ذرائع میڈیا کے ہوں، وقار کے ساتھ، دینی وقار کے ساتھ، اور اجتماعیت کو بندہ اختیار کر لے، تو یہ دعوت دین کا کام کرنے والا جہاد بھی انسان کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ شیخ صاحب، آپ نے 2 مراحل تو الحمدللہ بہت اچھے سے واضح کر دیے، ذاتی زندگی میں کیا کیا مراحل ہوں گے، کیا ذرائع ہوں گے اس طریقے سے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ جب بات آئے گی باطل سے ٹکراؤ کے حوالے سے، تو وہاں پر جہاد کی کیا صورتیں پیش آ سکتی ہیں؟ دیکھیے یہاں پہلے تو وضاحت ضرور ہے کہ یہاں ہم باطل سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ جب ہم نے بات کی کہ ہمیں خود اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے، جہاد، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے کوشش کرنی ہے، جہاد، اب ہے اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ تو کوئی موجود سسٹم اگر ہے
جس میں اللہ کی شریعت نافذ نہیں تو وہ سسٹم باطل ہے، اور اس سسٹم کو اللہ کے عطا کردہ دین کے تابع کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہی اللہ کے رسول کا مشن تھا۔ 3 دفعہ قرآن میں آتا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لیظہرہ علی الدین کلی، کہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ جب اس سطح پر جہاد کرنا ہوگا تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ سسٹم کے مقابلے میں اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تو آپ کو ایک انقلابی جماعت بنانی پڑے گی، انقلابی جد و جہد کرنا پڑے گی، افراد کو منظم کرنا پڑے گا، افراد کو تیار کرنا ہوگا، اور جب اللہ کا دین غالب کرنا ہے تو اللہ والے پروڈیوس کرنا ہوں گے۔ نظام تو اس چیلنج کو قبول نہیں کرے گا، وہ نظام باطل کہ جہاں لوگوں کے مفادات ظالم حکمراں ہوں، اشرافیہ ہو، جن کے مفادات اس ظالم باطل نظام کے ساتھ وابستہ ہوں گے، وہ کبھی ان کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہاں بھی 3 کام ہیں جو ہم پروپوز کریں گے۔ پہلے مرحلے پر بھی، یا پہلی منزل پر بھی 3 باتیں تھیں، نفس، شیطان، بگڑا ہوا معاشرہ۔ دوسری منزل تھی دعوت دین کا کام کرنا، اس میں بھی ہم نے ذہین افراد، عوام الناس اور فتنہ پرور لوگوں کے سامنے دعوت کس طرح رکھنی، اس پر کلام کیا۔ جب ہم تیسری منزل پر آئیں گے، جو جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل میں تیسری منزل بڑی اہم آ رہی ہے، تو پہلا اس میں کام تو ہوگا ایک صبر محض جس کو کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہاں تو وقت کی محدودیت ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے منہج انقلاب نبوی کے عنوان سے بھی کلام کیا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر بھی ان کے تفصیلی دروس موجود ہیں۔ بہرحال مکہ مکرمہ کو ذہن میں رکھیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتال کا حکم عطا نہیں ہوا مکہ مکرمہ میں، بلکہ وہاں تو نصیحت تھی، تعلیم تھی، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں بات آتی ہے۔ جماعت تیار ہوئی مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کی، اور اکیلا آدمی نظام بدل نہیں سکتا، تو جماعت تیار کرنا ضروری ہے، مگر نظام باطل کو ایک دم سے نہیں چھیڑا جائے گا جب تک کہ منظم انقلابی جماعت تیار نہ ہو۔ مدینہ شریف کی طرف حضور کی ہجرت کا معاملہ ہوا۔ ہجرت کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کی اجازت عطا ہوئی۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 39 ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان پر ظلم ہوا تھا، اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، ان کو قتال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یثرب تشریف لائے، جو مدینہ النبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مدینہ شریف میں سورۃ البقرہ کا نزول ہوتا ہے، قتال کا حکم بھی آتا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ البقرہ میں تو ویکون الدین للہ کے الفاظ ہیں، البقرہ آیت نمبر 193 کہ جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہے، مواخات کا رشتہ بھی ہے، اور قریش کو آئسولیٹ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے رحلۃ الشتائی والصیف، جو ان کی تجارت چلتی تھی، اس کو بلاک کیا ہے۔ 8 مہمات بدر سے پہلے حضور نے روانہ کی۔ ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ باطل نظام کو چھیڑنے سے پہلے انقلابی جماعت کا مضبوط ہونا، اس کا صبر کے مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ صبر محض اس کو ہم کہیں گے پہلا مرحلہ اس سطح پر۔ نمبر 2، نظام باطل کو چھیڑا تو جائے گا، ظاہری بات ہے کہ اس کے بغیر تو نظام کبھی بدلتا نہیں، تو اس کی کسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جائے گا۔ اس دور میں تجارت بریک کی گئی، اس دور میں ہو سکتا ہے کہ سسٹم کو ڈیریل کرنے بلکہ جیم کرنے کی کوشش کی جائے۔ بات تو ناظرین آپ کو بڑی بھاری لگ رہی ہوگی، لیکن کیا کریں، لوگ اگر ظلم کرنے کے لیے سسٹم پر قابض ہو کر بیٹھے ہیں تو اللہ کی حاکمیت کے اعلان اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے سسٹم کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ اقدام، جس کو ہم کہیں گے ایکٹیو ریزسٹنس کہیں گے، یعنی مناسب موقع پر سسٹم کو چھیڑنے کی کوشش کرنا، اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرنا، تو سسٹم بیٹھا تو نہیں رہے گا، سسٹم چلانے والے بیٹھے تو نہیں رہیں گے کہ ہار پہنا کر آپ کو کہیں ہم جا رہے ہیں آپ آ جائیے۔ لا محالہ تصادم ہوگا، اس کو کہا جائے گا آرمڈ کانفلکٹ، جس میں مسلح تصادم کا معاملہ ہوگا۔ اب آتا ہے قتال کا مرحلہ۔ وہ جن لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ قتال بھائی جہاد سے ہوتے ہوتے قتال کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، 15 برس کے بعد تلوار اٹھی ہے۔ حضور کے دور میں تلوار اٹھی اور عام کانفلکٹ ہوا ہے، اور پھر فتح مکہ کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہوا۔ یہاں 3 مرحلے ہم نے بیان کیے۔ نمبر 1، صبر محض، جب تک مناسب قوت اور تیاری نہیں، جماعت کو مضبوط کرو، ہر طرح کی پرسیکیوشن کو، تشدد کو برداشت کیا جائے۔ نمبر 2،
اقدام کا معاملہ ایکٹیو ریزسٹنس جس کو کہا جائے گا، مناسب قوت میسر آ جائے، اتنی تیاریوں کے سسٹم کو چھیڑا جا سکتا ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو اقدام ہوگا، اور جب اقدام ہوگا تو لا محالہ وہ سسٹم ریٹیلیٹ کرے گا۔ دیکھیے کوشش کے مقابلے میں کوشش اب قتال پر آ گئی۔ حق والوں کی کوشش ہے اللہ کا کلمہ سر بلند، اور باطل والوں کی کوشش ہے کہ ہمارا سسٹم چلتا رہے۔ کوشش کے مقابلے میں کوشش اب یہاں قتال کی شکل میں آ جائے گی۔ ایک اور بات اس میں ایڈ کر لیں، جب حضور کے زمانے میں دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو قتال ہے، جہاں کہیں ایسے حالات ہو سامنے کفار اور مشرکین ہو تو جنگ بھی ہوگی، لیکن اگر ہمیں مسلمان معاشروں میں یہ اسٹرگل اور محنت کرنی ہے تو مسلمان کلمہ گو حکمراں ہوں گے، ان کی اہلکار ہوں گے ریاستی اداروں کے، مسلمان کے گردن اڑانا تو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مسلم معاشروں کے اندر پھر اس کی شکل کیا ہوگی؟ کسی منکر کے خاتمے کے لیے منظم تحریک برپا کی جائے، سسٹم والوں سے تقاضا کیا جائے۔ سود کے خاتمے کی بات ہے، سب کا اتفاق ہے کہ سود حرام ہے، بے حیائی کا خاتمہ، تو یہ بھی ایک تصادم کی شکل ہوگی، مگر یہاں جان دینے کی بات ہوگی، جان لینے کی بات نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے ذرا مختصر ہی بیان ہو سکا کہ تیسری منزل جہاں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد و محنت ہے، اور جہاں صبر محض، پھر اقدام، اور پھر تصادم یا مسلح تصادم حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم معاشروں کی بات کریں گے تو غیر مسلح ہم سمجھتے ہیں کہ رائے ہے کہ جس میں جان دینے کی بات کی جائے گی، جان لینے کی بات نہیں کی جائے گی، کیونکہ سامنے کلمہ کو مسلمان کی جان لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس آخری سوال آپ سے کروں گا۔ جی کچھ مذہبی طبقات ہیں کہ جو ذاتی اصلاح کی سطح پر جہاد جو ہوتا ہے اسی کو کل جہاد سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ کہ دین کی دعوت کا کام ہی بس یہ کل جہاد ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ 67% کام آپ نے بتایا، صحیح، اللہ کا بندہ بننے کے لیے محنت کرنی ہے، تزکیہ نفس کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ 33% کام ہے، یہ 33.33% ہے، جو میں 67 کہہ دیا تھا نا میں نے پہلے۔ دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی، یہ بھی قرآن پاک کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 33.33%، یہ کتنے پرسنٹ ہو گیا؟ یہ 67% ہو گیا، باقی 33 بھی تو باقی ہے، اور وہ ہے غلبہ دین کی جد و جہد۔ اللہ کے نبی نے تزکیہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا قیام بھی کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا، لیکن اللہ کے نبی نے بدر کا میدان بھی تو سجایا، پیٹ پر پتھر بھی تو باندھے، فاقے بھی تو برداشت کی، صحابہ کی جانیں بھی تو قربان کی۔ یہ پورا معاملہ ہے، خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا، بندگی والے نظام کو قائم کرنا۔ اور دیکھیے ابتدا میں اس کا دینی مفہوم کیا بیان ہوا، مقصود کیا ہو، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو۔ اگر وہ نگاہوں میں نہیں ہے تو پھر یہ دو سطحوں کا کام، یہ پورا کام نہیں ہے۔ وہ سامنے رہے کہ منزل اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد بھی کرنی ہے، کب ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے اس کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو پھر یہ جہاد کا عمل پورا ہوگا انشاءاللہ۔ ٹارگٹ وہ سیٹ کر کے اور پھر ان منزلوں کو ہم طے کرتے چلے جائیں۔ اور ایک اضافہ کر لیں، یہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نظام سے ٹکرانا یہ اکیلے آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے منظم جماعت کا ہونا لازم ہے، ضروری، جیسے کہ پہلے بھی اشارہ کیا گیا۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم، اس کی اہمیت و فرضیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم پر یہ بھی واضح ہوا کہ جہاد ایک مسلسل عمل ہے جو فرد کی ذاتی زندگی سے لے کر باطل کے خلاف میدان میں نکل کر قتال کرنے تک کے تمام مراحل پر محیط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔